السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ کل کی ویڈیو میں وضو کے متعلق پہلا مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرے مسئلے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ المسألۃ الثانیۃ من الاحکام، دوسرا مسئلہ احکام وضو سے متعلق ہے۔ اختلف الفقہاء فی غسل الید قبل ادخالها فی اناء الوضوء، وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونے کے سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اختلف الفقہاء، فقہا کے اختلاف ہے فی غسل الید، ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں، قبل ادخالها، ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے، فی اناء، برتن میں، الوضوء، وضو کے برتن میں اپنے ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق، ایک جماعت کی رائے یہ ہے، قوم، ایک جماعت کی، انه من سنن الوضوء باطلاق، کہ یہ وضو کی سنتوں میں داخل ہے۔ وان تيقن طهارة اليد، اگرچہ ہاتھ کے پاک صاف ہونے کا یقین ہو، وهو مشہور مذہب مالک والشافعی، اور یہ امام مالک اور امام شافعی کا مشہور مسلک ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں مشہور مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ وضو کی سنتوں میں شامل ہے، اگرچہ ہاتھ کے پاک اور صاف ہونے کا یقین ہو۔ وقیل انه مستحب للشاک فی طہارۃ یدہ وهو ایضا مروی عن مالک، یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول نقل کر رہے ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، انه مستحب، کہ مستحب ہے، للشاکی، جس کو شک و شبہ ہو، للشاکی، شک کرنے والے کے لیے، فی طہارۃ یدہ، اپنے ہاتھوں کو دھونا، یعنی جس شخص کو اپنے ہاتھوں پر نجاست لگنے کا یقین ہو یا وہ کسی شک و شبہ میں ہو تو اس کے لیے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ وہو ایضا مروی عن مالک، اور یہ قول بھی امام مالک کا ہے۔ وقیل ان غسل الید واجب علی المنتبہ من النوم وبہ قال داود واصحابہ، وقیل، اور کہا گیا ہے، یعنی ایک اور قول ہے، ان غسل الید واجب، کہ ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، علی المنتبہ من النوم، نیند سے بیدار ہونے والے پر، منتبہ کا مطلب بیدار ہونا، من النوم، نیند سے بیدار ہونے والے پر ہاتھوں کو دھونا واجب ہے۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ وبہ قال داود واصحابہ، یہ امام داود اور ان کے اصحاب کا مسلک ہے۔ وفرق قوم بین نوم اللیل و نوم النہار، بعض لوگوں نے دن اور رات کی نیند میں فرق کیا ہے۔ فرق کیا ہے، نوم کا معنی نیند، اللیل رات، و نوم النہار اور دن کی نیند، دن اور رات کی نیند میں فرق بیان کیا ہے۔ فأوجبوا ذلك فی نوم اللیل، انہوں نے رات کی نیند سے بیدار شخص پر اسے واجب قرار دیا ہے۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے، اسے واجب قرار دیا کس کو؟ یعنی وضو کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا واجب قرار دیا ہے رات کی نیند سے بیدار شخص کے لیے۔ ولم یوجبہ، اور اس کو واجب قرار نہیں دیا، فی نوم النہار، دن کی نیند کے متعلق اس کو واجب قرار نہیں دیا۔ وبہ قال احمد، اور یہ امام احمد کا مسلک ہے۔ فتحصل فی ذلک اربعۃ اقوال، اس طرح چار اقوال وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے سے متعلق فقہا کے چار اقوال ہیں۔ قول، پہلا قول، انہ سنت باطلاق، یہ بالاطلاق سنت ہے۔ وقول، اور دوسرا قول، انہ استحباب للشاک، شک میں مبتلا انسان کے لیے مستحب ہے۔ وقول، یہاں سے تیسرا قول، انہ واجب علی المنتبہ من النوم، نیند سے بیدار ہونے والے شخص پر یہ واجب ہے۔ وقول، یہاں سے چوتھا قول، انہ واجب علی المنتبہ من النوم دون نوم النہار، رات کی نیند سے بیدار شخص پر واجب ہے اور دن کی نیند سے بیدار شخص پر واجب نہیں ہے۔ بالاطلاق سنت ہے، یہ امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے۔ شک میں مبتلا انسان کے لیے مستحب ہے، یہ بھی امام مالک کا دوسرا قول ہے۔ نیند سے بیدار انسان پر واجب ہے، یہ امام داود اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔
رات کی نیند سے بیدار شخص پر واجب ہے، دن کی نیند سے بیدار شخص پر نہیں، یہ امام احمد کا قول ہے۔ والسبب فی اختلافہم، یہاں سے فقہا کے مابین اختلاف کے سبب کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض فقہا نے اس کو سنت کہا، بعض فقہا نے اس کو واجب کہا، بعض فقہا نے دن اور رات کی تخصیص کی۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ والسبب فی اختلافہم فی ذالک، اس اختلاف کی وجہ اختلافهم فی مفہوم الثابت من حدیث ابی ہریرہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال، اختلاف کی وجہ حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ اختلافهم فی مفہوم، مفہوم میں اختلاف ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، اذا استيقظ، جب بیدار ہو، احدكم، تم میں سے کوئی ایک، من نومه، اپنی نیند سے، فليغسل، پس وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، يده، اپنے ہاتھ کو، قبل اس کے، ان يدخلها الاناء، ان ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، فإن أحدكم لا يدري، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لا نہیں، يدري جانتا، لا يدري نہیں جانتا، آئینہ کہاں، باتت رات گزاری ہے، یدہ اس کے ہاتھ میں، یعنی نیند کی حالت میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا اگر اس کے ہاتھ وغیرہ پر نجاست لگ جائے، اس لیے یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوا جائے وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو وہ صاف ہو جائے اور ہاتھ پاک صاف ہو جائیں۔ وفی بعض روایاتی فلیغسلها ثلاثا، بعض روایات میں فلیغسلها ثلاثا کہ وہ 3 بار ہاتھوں کو دھوئے کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، جن فقہا نے اس حدیث میں وارد اضافے کو آیت وضو سے متعارض نہیں سمجھا، آیت وضو کو ہم کل کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، اس آیت میں وضو کے فرائض کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہاں پر حدیث مبارکہ میں مزید ہاتھوں کو دھونے کا کہا گیا ہے، تو اس اضافے کو جو حدیث میں وارد ہوا ہے، جنہوں نے اس آیت وضو سے متعارض نہیں سمجھا انہوں نے اس امر کو وجوب کے معنی میں لیا ہے۔ حمل لفظ الامر ها هنا على ظاہرۃ من الوجوب، انہوں نے اس امر کو فلیغسلها ثلاثا کو وجوب کے معنی میں لیا ہے، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، اور ہاتھ دھونے کو وضو کے فرائض میں سے ایک فرض شمار کیا ہے۔ ومن فهم من هؤلاء من لفظ البیات نوم اللیل اوجب ذلك من نوم اللیل فقط، اور جن لوگوں نے من فہم سمجھا مراد لیا لفظ البیات، لفظ باتت سے یعنی رات گزارنا مراد لیا، نوم اللیل رات کی نیند مراد لی، اوجب ذلك من نوم اللیل فقط، انہوں نے رات کی نیند سے بیدار شخص پر ہی ہاتھ کو دھونا واجب قرار دیا، کیونکہ حدیث میں لفظ باتا رات گزارنے کی بات کی گئی ہے، یعنی رات کی نیند مراد لی گئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَفْهَم مِّنْهُ ذَلِكَ، اور جن لوگوں نے باتت سے محض سونا مراد لیا، وَمَن لَّمْ يَفْهَم مِّنْهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَهِمَ مِنْهُ النَّوْمَ فَقَدْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مُسْتَيْقِظٍ مِّنَ النَّوْمِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا، اور جن لوگوں نے حدیث میں جو لفظ باتا آیا ہے اس سے محض سونا مراد لیا، چاہے رات کا سونا ہو چاہے دن کا سونا ہو، انہوں نے ہر نیند سے بیدار شخص پر ہاتھ کو دھونا واجب قرار دیا، دن اور رات کی تفریق نہیں کی۔ وَمَنْ رَأَى أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَالْآيَةِ تَعَارُضًا، اور جن فقہا نے اضافہ حدیث اور آیت وضو کے درمیان تعارض کو محسوس کیا، من رأى، جس نے دیکھا، جس نے رائے قائم کی، ان بین هذه الزیادتی، اضافہ حدیث میں، والآیت اور آیت وضو میں، تعارضا تعارض کو محسوس کیا، اس کا ظاہر الآیت المقصود منہ حصر فروض الوضوء، کیونکہ آیت وضو سے بظاہر مقصود فرائض وضو کا احاطہ کرنا ہے، حصر فروض الوضوء وضو کے فرائض کا حصر ہے، احاطہ ہے۔ کان وجہ الجمع بینہما عنده ان یخرج لفظ الامر عن ظاہرہ الذی هو الوجوب الى الندب، انہوں نے ان دونوں نصوص کے درمیان، نصوص سے مراد آیت وضو اور حدیث مبارکہ، تطبیق کی یہ صورت نکالی ہے، وجہ الجمع، تطبیق کی یہ صورت نکالی ہے کہ حدیث میں امر کو اس کے ظاہری مفہوم، ظاہری مفہوم
ظاہری مفہوم کیا ہوتا ہے امر کا؟ وجوب۔ ظاہری مفہوم وجوب سے نکال کر الی الندب اس کو استحباب میں داخل کیا ہے کہ جو حدیث میں اضافہ ہے یہ مستحب ہے، اور جو آیت وضو میں بیان ہوا ہے وہ فرائض وضو میں شامل ہے۔ ومن تأکد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال انه من جنس السنن، اور جن لوگوں کے نزدیک یہ استحباب هذا الندب یہ استحباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمثابرته مسلسل عمل کی وجہ سے تأکد مؤکد ہو گیا ہے، قال انہوں نے کہا انه من جنس السنن کہ یہ سنتوں میں شامل ہے۔ ہاتھوں کو دھونا وضو کے برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل کرنے سے پہلے یہ سنت ہے۔ ومن لم يتأکد عنده هذا الندب قال، اور جن لوگوں کے نزدیک یہ استحباب مؤکد نہیں ہے، انه ذلك من جنس المندوب المستحب، انہوں نے اسے مندوب یا مستحب کہا ہے، سنت نہیں کہا۔ وَهَؤُلَاءِ غَسْلُ الْيَدِ عِنْدَهُمْ بِهَذِهِ الْحَالِ إِذَا تُيُقِّنَتْ طَهَارَتُهَا، ہاتھوں کے دھونے کو سنت یا مستحب قرار دینے والے اس صورت میں یہ رائے قائم کرتے ہیں جبکہ ہاتھوں کے بالکل صاف ہونے کا یقین ہو، إِذَا تُيُقِّنَتْ جب یقین ہو، طَهَارَتُهَا ہاتھوں کے بالکل صاف ہونے کا جب یقین ہو، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ مندوب اور مستحب ہے۔ عانی من یقول ان ذلك سنت ومن یقول انه ندب، میری مراد یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے اور جنہوں نے یہ کہا کہ مستحب ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب ان کو یقین ہو کہ ہاتھ پاک اور صاف ہیں۔ ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده ان يكون من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنده مندوب للمستيقظ من النوم فقط، اور جن لوگوں نے اس حدیث سے کوئی ایسی علت نہیں سمجھی، ومن لم يفهم اور جنہوں نے نہیں سمجھی، من هذا الحديث علة اس حدیث سے کوئی ایسی علت توجب عنده ان يكون من باب الخاص اريد به العام جس کی وجہ سے یہ ایسے خاص لفظ کے باب میں داخل ہو سکے جس سے عام مراد لیا جاتا ہو، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ان کے نزدیک نیند سے بیدار شخص کے لیے مستحب ہے۔ ومن فهم منه علت الشک، اور جن لوگوں نے شک کو علت سمجھا ہے، وجعله من باب الخاص اريد به العام، اور اس کو اس خاص لفظ کے طور پر مراد لیا جس سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے، كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم، تو ان کے نزدیک یہ شک میں مبتلا شخص کے لیے مستحب ہے کیونکہ یہ وقت کے معنی میں ہے۔ والظاہر من هذا الحديث انه لم يقصد به حکم اليد في الوضوء، اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے، والظاہر من هذا الحديث اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس میں وضو کے آغاز کا حکم نہیں ہے۔ لم يقصد به حکم اليد في الوضوء، وضو میں ہاتھ کا حکم شامل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهِ حُكْمُ الْمَاءِ، بلکہ اس سے مراد پانی کا حکم ہے، الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، إِذْ كَانَ الْمَاءُ مُشْتَرَطًا فِيهِ الطَّهَارَةُ کیونکہ پانی کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے، پانی کا پاک ہونا طہارت کے لیے یہ شرط ہے۔ وَأَمَّا مَنْ نَقَلَهُ مِنْ غَسْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ فِي أَكْثَرِ أَحْيَانِهِ، جن لوگوں نے برتن میں ڈالنے سے پہلے، قبل إِدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونے کے عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا ہے، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُكْمِ الْيَدِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ غَسْلُهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ مِنْ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، تو اس میں اس بات کی گنجائش ہے افعال وضو کی شروع کرنے میں ہاتھ کو دھونے کا حکم بھی شامل ہو۔ وَيُحْتَمَلُ یہاں سے دوسرے احتمال کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ پانی کا حکم بیان ہوا ہو، حکم الماء پانی کا حکم بیان ہوا ہو، آنی میری مراد یہ ہے انہو لا ينجس او یقع فی شک کہ وہ نجس نہ ہو یا اس کے پاک ہونے میں کوئی شک ہو، او یقع فی شک یا اس کے پاک ہونے میں کوئی شک ہو، ان قلنا ان الشک مؤثر کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ شک مؤثر ہوتا ہے، یعنی شک کی صورت میں پھر ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ یہاں سے کتاب الوضو کا دوسرا باب جس میں 12 مسائل ہیں ان میں سے ہم نے دوسرے مسئلے کو پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تیسرے مسئلے کو پڑھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔